99 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کے ہوسٹ عالیہ۔ ہمارے پیارے نبی آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری جان مال سب کچھ قربان۔ ایک مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس پر ہم سب کا ایمان ہے اور اس پر ہم سب مسلمان ہونے کے ناطے یقین رکھتے ہیں۔ اگر کہیں کوئی چیز اس بات کو ڈفریشیٹ کرتی ہے تو وہ ایک دوسرے مذاہب کے لوگ یعنی کہ غیر مسلم قرار دے دیے جاتے ہیں۔ جو اس بات پر بلیو نہیں رکھتے اسے اسلام سے ہی خارج کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ریسنٹلی تاریخ میں پہلی مرتبہ نیشنل ایکشن کمیٹی میں اقلیت کے لوگوں کو غیر مسلم تسلیم کیا جا چکا ہے، جو کہ ہم سب کے لیے بڑے افسوس کی بات ہے، کیونکہ قادیانی اپنے حق کے لیے ایک زمانہ دراز سے لڑتے آ رہے ہیں، لیکن اب تک وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اپنے دیکھنے والوں کو ایک چھوٹی سی انفارمیشن دیتی چلوں، کیونکہ ہماری آج کل کی جو نیو جنریشن ہے وہ اس بات سے بالکل لا علم ہے اور اسے نہیں معلوم کہ 1984 میں قادیانیوں کا پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا مقدمہ چلا، جس میں انہیں شکست ہوئی، جو بہت بڑے لیول پر اور کئی ماہ تک یہ مقدمہ چلتا رہا، لیکن اس کے باوجود قادیانی اپنا مقدمہ نہ جیت سکے۔ جس دور میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا، اس وقت یہ بات آگے آنے والے وقتوں کے لیے چھوڑ دی گئی کہ قادیانیوں کو غیر مسلم تو قرار آپ نے دے دیا، لیکن یہ ڈیسائیڈ کرنا بھول گئے کہ قادیانیوں کا کیا مذہب ہوگا، قادیانیوں کی کیا عبادت گاہیں ہوں گی، قادیانی کس طرح سے عبادت کریں گے، قادیانی اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو کس طرح اپنی عبادت کے لیے بلائیں گے۔ کیونکہ قادیانی اور ہم فرق صرف اس بات کا آتا ہے کہ وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی قبول نہیں کرتے، ایکسیپٹ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ اسلام سے ہی خارج قرار دیے جاتے ہیں۔ اب بات یہاں یہ پیدا ہوتی ہے اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح پاکستان میں اور بھی مذاہب کے لوگ بہت آسانی سے آزادی سے رہ رہے ہیں، فار ایگزامپل ہندو بھی رہتے ہیں پاکستان میں، بہت سارے مختلف مذاہب کے لوگ بھی رہتے ہیں، ہندو ہیں، کرسچن ہیں اور بھی بہت سارے مذاہب کے لوگ ہیں جنہیں یہ حق پورا حاصل ہے، اور ہمارا دین بھی ہمیں اس بات کے لیے نہیں روکتا کہ کسی بھی غیر مذہبی انسان کو اس کے مذہب سے روکا جائے یا اسے عبادت کرنے سے روکا جائے۔ اسے پوری آزادی ہے، پورا اختیار ہے کہ وہ اپنی عبادت کو اپنے طریقے سے کر سکتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج پوری دنیا میں جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اس میں بہت بڑا کردار ہمارے نبی کا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم امت مسلمہ، امت محمدی کہلاتے ہیں، ہم اپنے دین کو پہچانتے ہیں۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے کیا فرائض ہیں، اور ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی آخری اور دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ وہ آخری نبی تھے اور ان پر نبوت ختم کی جا چکی ہے، لیکن یہاں اس بات کو بڑے افسوس ناک طریقے سے بتانا پڑ رہا ہے کہ اس وقت غیر مسلم جو ان کی قرارداد کو تسلیم کیا جا چکا ہے، لیکن اب یہ ڈفرینشیٹ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا کہ ایک قادیانی میں اور ایک مسلم میں کیا فرق ہے، کیونکہ ان کی عبادت کا طریقہ جو وہ اپنے حق کے لیے لڑ رہے تھے، جو انہوں نے 1984 میں بھی اپنا مقدمہ ہارا، اس میں جو وہ اپنے اختیارات مانگ رہے تھے وہ بڑے ہی خطرناک اختیارات تھے، کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں ان کے یہ مطالبات تھے کہ ہمیں بھی مسلمانوں کی طرح اپنی مسجدیں بنانی ہیں، ہمیں بھی مسلمانوں کی طرح نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے، ہمیں بھی مسلمانوں کی طرح اذان دینے کی اجازت دی جائے، ہمیں بھی کلمہ پڑھنے کی اجازت دی جائے، اور ہمیں بھی اسی طرح قرآن کی تلاوت کرنے کی اجازت دی جائے، جو کہ ٹوٹلی ناممکن ہے۔ جب آپ ختم نبوت پر ہی یقین نہیں رکھتے تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ آپ کو اسلام سے خارج کرنے کے بعد یہ سارے اختیارات دے دیے جائیں؟ لیکن اس وقت جو فیصلے ہوئے ہیں ان کو ان کے اختیارات میں بھی آنے والے وقتوں میں دیے جائیں، یا کیا فیصلہ ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن یہ درست فیصلہ بالکل نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی بھی سودے بازی، کوئی بھی کمپرومائز ایک مسلمانی قوم نہیں کر سکتی۔ جس مشن میں وہ اب تک کامیاب نہیں ہوئے، اس مشن میں اس وقت وہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ایک مسلمان اس بات کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گا کہ ہمارے گرد ایک قادیانی مملکت ہو، قادیانی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بہت ساری مملکت ہمارے درمیان رہتی ہے، بہت سارے مذاہب رہتے ہیں، لیکن جو ہمارا نظریہ ہے، ہمارا اختلاف ہی اس بات کا ہے، یا تو آپ اپنے آپ کو غیر مسلم تصور کریں اور اپنی عبادت کا طریقہ چینج کریں، نہ تو آپ کو اذانوں کی اجازت ہوگی، نہ آپ کو کلمہ طیبہ پڑھنے کی اجازت ہوگی، نہ آپ کو ہماری طرح مسجدیں بنانے کی اجازت ہوگی، اور نہ ہی ہمارے طریقہ عبادت کو آپ کو اس طریقے سے عبادت کرنے کی اجازت ہے۔
تو اس شرط پہ آپ کو غیر مسلم قرار دینے کے بعد آپ کو آپ کے مذہب کی اجازت بالکل ملنی چاہیے، اور آپ کو آپ کے طریقے سے، جس طریقے سے بھی آپ چاہیں، جس کو بھی آپ خدا مانیں، جو بھی آپ کا بلیو ہے اس پر آپ بالکل عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ ایک مسلمان کے طور طریقے کو آپ اپنا کر آپ ساری ان چیزوں کو فالو کریں اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانیں، تو یہ بات بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے آنے سے پہلے بھی یہ افواہیں گردش کر رہی تھیں کہ عمران خان قادیانیوں کو سپورٹ کرتے ہیں، اور اس بل کی منظوری کے بعد کہیں نہ کہیں انہوں نے یہ اس بات کو پروف بھی کیا ہے، اس بات کو ثابت بھی کیا ہے کہ وہ افواہیں جو گردش کر رہی تھیں کہیں نہ کہیں ان میں سچائی ہے۔ اب آپ کی اس فیصلے کے بعد امت مسلمہ کا کیا رد عمل آئے گا یہ وقت ہی بتائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو کس طریقے سے اذیت ناک سزائیں دی جا چکی ہیں، بہت ساری مثالیں۔ ایک عام انسان نے وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا کہ آقا دو جہان کی شان میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی گستاخی برداشت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ بحیثیت مسلمان ہم اس بات کی اہمیت کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ ان کی کیا اہمیت تھی، اور ان کے معاملے میں کہیں کوئی کمپرومائز ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر امت مسلمہ اس بات پر بلیو رکھتی ہے تو اللہ کے بعد معاملہ آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے نام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جوڑا، جہاں یا اللہ اور یا محبت بھی کال کیا جاتا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس دور میں بھی۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اتنی اللہ تعالیٰ جب خود دکھا رہا ہے اور جب یہ بات قرآن میں بھی موجود ہے، تو پھر اس بات کو جھٹلانے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ ہم ایسے کسی بھی بل کو مانیں، ایسے کسی بھی فرقے والوں کو یہ اجازت دیں کہ آپ ہمارے مذہب میں رہتے ہوئے ہمارے مذہب کو استعمال کریں اور اپنے آپ کو مسلمان کہلائیں۔ مطلب آپ جب غیر مسلم قرار دیے جا چکے ہیں تو پھر اس بات کو سوچنا یا سمجھنا تو بالکل عقل سے پیدل بات ہے کہ اتنے عرصے سے قادیانی ایک کہیں نہ کہیں ایک ایسی کمیونٹی ہے جن کے ہاتھ میں پاور بھی ہے، لیکن پھر بھی وہ پاکستان میں اپنا حق آج تک حاصل نہیں کر سکے، تو اس کے پیچھے بہت بڑی وجوہات ہیں۔ تو آج اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہے ہیں تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہے، تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ یہ فیصلے کس بیس پر کیے گئے اور اس کا کیا رد عمل ہوگا۔ ہم سب کو اللہ پاک ایسے کسی بھی فیصلے سے، ایسے کسی بھی فتنوں سے بچائے اور دور رکھے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو کبھی بھی فیور نہیں کرنا چاہیے۔ بحیثیت مسلمان اگر کہیں کوئی چیز ہماری نالج میں یا ہماری انفارمیشن میں کہیں کوئی چیز غلط ہے تو اللہ کرے کہ چیز غلط ہو، اور یہ جو بل پروف ہوا ہے اس میں یقیناً اس کو پروف کرنے کی پاکستان میں ایٹ لیسٹ کہیں کوئی جگہ نہیں بنتی۔ قادیانیوں کی، کافروں کی جو جگہ ہے جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں وہ وہیں ڈیزرو کرے، اور پاکستان میں ان کو شمولیت دینا، ان کے اختیارات دینا، یہ یقیناً ملک کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ کہیں نہ کہیں غداری کے زمرے میں شامل ہوتا ہے۔ دعا کی جاتی ہے کہ اللہ پاک ہمارے ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو اپنے دین اسلام پر اسی طرح ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ العزیز پھر دوبارہ ملاقات، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔